اپنے تمام محرومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان سب کے لیے، اور استاد سے اپنے جعفر کی روح کو پڑھ کر ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات بھیجے محمد والی، اللہم صلی علی محمد۔ عزاداران امام حسین، ماہ محرم کی سیکنڈ لاسٹ مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محرم کا جتنا انسان کو شوق اور اشتیاق ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے یہ ایام گزر جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے پہلی مجلس آپ کے درمیان میں، اور ابھی کل کا دن آ جائے گا اور آخری مجلس ہوگی۔ یہ خدا جانتا ہے کہ ہم نے حق ادا کیا یا نہ کیا، مگر جو بھی کیا انشاءاللہ اس کا اجر سیدہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ آپ کا خلوص اور آپ کی عزاداری بھی، اس کا بھی اجر پروردگار آپ کو اہل بیت کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان چند دنوں کے اندر کچھ سیکھا یا نہ سیکھا، یہ مہم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں پر صرف ہندوستان پاکستان میں بعض اوقات پورے محرم اور سفر پورے 2 مہینے 8 دن عزاداری مسلسل ہوتی ہے، کئی مجلسیں ہوتی ہیں، انسان کہیں نہ کہیں شرکت کر لیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر اتنی مرتب طریقے سے نہ ہوتا ہو، اور انسان یہاں کی زندگی مختلف ہے، مصروفیت بھی زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ 10 دن بہت مہم ہوتے ہیں، اور اس 10 دنوں کے لیے بڑی تاکید بھی ہے عزاداری کی، کہ اگر باقی دنوں میں انسان نہ کر سکے، ان دنوں میں بہت زیادہ عزاداری کی تاکید ہے۔ اپنے کاموں کا انسان جتنا ہو سکے کم کر کر، چھٹی لے کر، اور خاص طور پہ 9 محرم اور 10 محرم انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ذکر میں مشغول کرنا چاہیے۔ علامہ طباطبائی سے مشہور ہے، علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، کہ اگر وہ نہ لکھتے تو سب سے بڑی تفسیر فخر رازی کی تھی، یعنی اہل سنت کی تفسیر تھی، اگر علامہ طباطبائی نہ لکھتے تو اس سے بہتر فلسفیکل تفسیر نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتے بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ درس اور تدریس۔ ایک دفعہ محرم ہی کے دن تھے، انہیں پتہ نہیں چلا، اور ان کی آنکھوں میں شدید درد ہو گیا، اور پھر سوئے تو ان کے خواب میں، بہرحال اب یہ مجھے ایگزیکٹلی کسی نے اشارتاً کہا یا ان کے خواب میں آیا کہ یہ 2 دن پڑھائی کے نہیں ہوتے، یعنی علامہ طباطبائی جیسی شخصیت کہ جن کا کام ہی صرف اہل بیت اور قرآن کے لیے ہے، ان کو بھی یہ تاکید ہو رہی ہے کہ
عام درس تدریس جو زندگی کا روٹین ہے، ان 2 دنوں کے اندر اس کو بھی تعطیل کرو، کیونکہ یہ بہت مہم دن ہے، یہ بہت سخت دن ہے اہل بیت کے اوپر۔ ہم تو کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے، اٹھ جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں۔ ہمارا تو محرم شام غریبہ میں ختم ہو جاتا ہے، مگر اہل بیت کا تو اصل محرم ہی شام غریبہ کو شروع ہوا۔ ہاں عزیزان محترم، جان تو دے دی دینے والوں نے، مگر وہ جڑا ہوا قافلہ گلی گلی، منزل منزل، ریگستان کوچوں سے کس طرح گیا ہوگا، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہرحال پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان ایام میں، ماہ محرم اور سفر میں، انسان اہل بیت کے غم میں اپنے آپ کو غمگین رکھے، کیونکہ اصل سب کچھ انہی کے پاس ہے، انہی کے اختیار میں ہے۔ ہمیں جو توفیق وہ دیتا، اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ جن کو انہوں نے چاہا ہے وہی آیا ہے، اور وہی آیا ہے جس نے صلاحیتوں کو پیدا کیا ہے، اور صلاحیتوں کو بھی وہ خود ہی پیدا کرواتے ہیں۔ انسان خود یہ توفیق نہیں رکھتا، اگر وہ بلا لے، جیسے حر کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی، حر نے یہ صلاحیت تھی کہ اس نے حضرت سیدہ کی عزت کا خیال رکھا، جملوں کو اپنے الفاظ سے، اپنے لب سے ادا نہ کیا، بولا میں آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں، بس ایک جملہ تھا کہ جس نے حر کو حر علیہ سلام بنا دیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ حضرت سیدہ کی ذات، شاید ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا ان ایام میں اس پاک ہستی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ جس کے لیے رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ یعنی حضرت فاطمہ ایسی ہستی ہیں کہ رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے، خاتم الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مگر احترام یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ظاہر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بھی ذکر ہے، تو یہاں پر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اہل بیت حسب نسب کی وجہ سے نہیں اپنے مناصب کو دیا کرتے تھے۔ خوب ہو سکتا ہے میرا کوئی انسٹیٹیوشن ہو اور میں اس کے بعد اس کو اپنے بیٹے کو منتقل کر دوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو۔ یہ دنیاوی منصب ہے، وہ الہی منصب ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہے، نہ، حضرت سیدہ کا تقرب خدا کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہر نماز کے وقت میں حضرت سیدہ کے گھر سے الگ رنگ کا نور نکلتا تھا۔ محدثہ تھیں، یعنی ملائکہ کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں۔ یعنی یہ آسان بات نہیں کہ اس کے لیے نہیں ہم اتنا جو گریا کرتے ہیں حضرت سیدہ کے لیے، وہ صرف اس لیے نہیں، اس زمانے میں لوگ نہیں سمجھے حضرت سیدہ کو، وہ سمجھے کہ شاید وراثت کا معاملہ ہے، فدق کا معاملہ وراثت کا معاملہ نہیں تھا، ولایت کا معاملہ تھا، اور پہلی شہیدہ ہے ولایت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شہید ان سے بہت متصل ہوتا ہے۔ ہم بھی شاید اس زمانے میں ہوتے تو شاید ہم نہ کر پاتے جو سیدہ کے چاہنے والوں نے کیا ہوگا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر کہتی رہی مگر تم غدیر میں نہیں تھے، مگر تم اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی اہل بیت کی۔ تو عزیزان محترم، یہ معاملہ بہت حساس معاملہ ہے، یہاں پر توسل کیے بغیر داخلہ نہیں ملتا۔ عراق کی جنگ ہے، اس میں ایک شہید ہے، جو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ جب بھی معاملہ پھنس جاتا تھا، کہیں پر بلاک لگ جاتا تھا، تو اس کو بلاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو چھوٹی سی بٹالین تھی وہ خط شکن تھی، یعنی جو بلاک لگتا تھا اس کو توڑ دیتی تھی، اور اس کے سر کی قیمت صدام نے اس زمانے میں ریڈیو پہ اعلان کی ہوئی تھی، یعنی اتنا خطرناک تھا۔ ایک دفعہ یہی ہوا، انہوں نے بلایا اس کو، کہا کہ اگر ہم نے یہ رات طے نہیں کی، یہ پہاڑی کا رستہ، تو دشمن اتر آئے گا، اور ہمارے پاس صرف آج کی رات ہے، اور اس پورے راستے پر مائنز بچھی ہوئی ہیں جو پھٹ سکتی ہیں، رات بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، ہم کس طرح نکلیں؟ تو اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا، تھوڑی دیر باہر آیا، اس نے ایک نقشہ دیا، کہا کہ چند قدم سیدھے جانا ہے، چند قدم الٹے ہاتھ پہ، اس طرح پورا ایک نقشہ بنا کے دیا۔ انہوں نے اس نقشے پہ عمل کیا اور وہ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ دوسرے دن وہ جرنل آیا اس کے پاس کہ عبداللہ
یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ نقشہ کس نے دیا تھا؟ تمہیں یہ نقشہ کس نے دیا؟ کہا میں تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، سیدہ نے میرے کان میں آ کر پورا نقشہ بتا دیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ کمال ہے، یہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہم اتنے دن آپس میں جمع ہو کر ذکر امام حسین کرتے رہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کربلا پہنچیں۔ کل شب عاشورہ ہے، وہ عاشورہ کے جہاں امام نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں جنت بھی دکھاتا ہوں، میں بیت بھی ہٹاتا ہوں، مگر نہیں گیا کوئی، کیونکہ مقام ایسا تھا امام کی اطاعت کا۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر عزاداری میں کہ ہم کہیں پہنچیں۔ اگر ہم کہیں نہیں پہنچ رہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجلس بہت اچھی ہو گئی، نیاز بہت اچھی ہو گئی، بہت سے لوگ تعریف کریں گے جی ہمارے سینٹر میں بہت اچھا ہوا، بہت لوگ آئے، یہ آئے۔ خوب یہ آپ کا ہدف نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ کتنے ان میں سے وقت کے امام کو پہچان پائے، ہدف یہ ہے۔ ہم ہدف کھو بیٹھے ہیں چیزوں کے اندر، ہم اسی میں ہیں، ہم اسی میں کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ہر شخص ذاتی طور پر دیکھے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے کتنے قریب ہوا ان 10 دنوں کے اندر۔ اگر میں آپ کو وقت کے امام کے قریب نہیں کر پایا تو پھر میں شاید آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، کیونکہ اصل وہ ہے منتظر، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اصل وارث کربلا کا وہ ہے کہ جس نے زیارت ناہیہ میں جب سارے چیزوں کو نقل کیا ہے، ریٹن کیا ہے، تو جیسے ساری چیزیں موجود تھیں۔ جو کربلا جا چکے ہیں وہ مقام امام زمانہ دیکھا ہوگا انہوں نے، جو دروازہ ہے سدرۃ المنتہا، اس کے سامنے ہی امام کا مقام ہے، یعنی وہ مقام ہے کہ جہاں سے امام کربلا میں آ کر ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ ہم اس منزل پر نہیں ہیں، ہم الفاظ کہتے ہیں، ان کو تصور نہیں کر سکتے۔ وہ وقت کا امام ہے، جتنا اس کو درد ہے کسی کو درد نہیں ہے۔ ہمیں کیا درد ہے؟ ہم تو تھوڑی دیر گریا کریں گے، چلے جائیں گے۔ کہیں زیادہ مصائب پڑھ دو، لوگ تو مولانا صاحب نے زیادہ مصائب پڑھ دیے، وہ تھوڑا ہوتا ہے، ہم تو 2 منٹ مصائب ہیں، 4 منٹ مصائب ہیں، ٹھیک ہے، اٹس گون۔ سیکولر ہو گئے نا، لبرل، ہر چیز بس مادی ہے، اسی حساب سے چلنی ہے۔ پیکیج ہونا چاہیے 5 منٹ یہ، 5 منٹ یہ، 10 منٹ یہ، 15 منٹ میں اوکے جی خدا حافظ۔ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ذکر ہے اہل الذکر فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خوب ایسے اپنے آپ کو اہل ذکر بنائیں۔ اگر ہم ان مجالس میں آ کر اہل اپنے آپ کو بلند نہیں کر پائے تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو دیوالی باہر ہو رہی ہے اس میں ہم بلند ہوں گے؟ کہاں بلند ہوں گے؟ مجھے کوئی جگہ بتا دیں کہ جو انسان کی ارزش کو اوپر لے کے جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے اقتدار کی جنگ نہیں کی، اقدار کی جنگ کی ہے۔ عزیزان محترم، دونوں جملوں میں صرف تے کے نقطوں کا فرق ہے۔ ویسے بھی شاعر کہتے ہیں کہ ایک نقطے نے مجرم سے محرم بنا دیا۔ یہ نقطہ ہے، اقتدار حکومت ہے، سرپرستی ہے، لے لینا ہے، اقدار ارزش ہے، ویلیوز ہے۔ امام حسین نے انسانی ارزشوں کی خاطر قیام کیا، کیونکہ انسانی ارزشیں ختم ہو رہی تھیں۔ اسلام فطری دین تھا، اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو انسان کی فطرت کے اندر نہیں ہے۔ ماں باپ کا احترام، معاشرے کا احترام، ہمسایوں کا خیال، سسٹم کا خیال، اقتصادی نظام، سوشل نظام، یہ سب فطرت ہے۔ یہاں پر انسان کی قیمت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کا حق مت کھاؤ، اسلام کہتا ہے کہ یتیموں کی سرپرستی کرو، اسلام کہتا ہے کہ کسی کی ناموس پر نگاہ حرام مت ڈالو، اسلام کہتا ہے کہ بچے کے ساتھ صحیح طریقے سے بہیو کرو۔ یہ ارزش انسانی ہے، ارزش انسانی ہے، اس کو امام حسین نے بچایا ہے۔ کتنی ہے ہماری زندگی کے اندر؟ کہاں ہے یہ ارزش زندگی؟ مگر سیدہ ہر رات کو اپنے ہمسایوں کے لیے دعا نہیں کرتی تھی؟ میرا مولا امام حسن علیہ السلام، درود بھیجے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو سوائے ہمسایوں کے اور جاننے والوں کے، ملنے والوں کے، کسی کے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا۔ خود میں اپنی خواتین سے
یہ سوال کرتا ہوں کہ سیدہ کی ماننے والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بتائیں کتنی راتوں کو اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتی ہیں؟ عزیزان محترم بھئی عملی یہی ہے، پریکٹیکل یہی ہے کہ جو وہ کرتے تھے ہم بھی وہی کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب مولا کائنات بلکہ ہر امام، میرا چوتھا امام راوی کہتا ہے کہ میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا امام کچھ اپنے اوپر بوری ڈالے چل رہے ہیں، میں قریب گیا، میں نے کہا مولا یہ مجھے دے دیجئے، کہا نہیں سفر طولانی ہے، زیادہ سفر تھوڑا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ مجھے خود کرنے دو، یعنی رات کو فقراء کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے۔ کہا سفر طولانی ہے، کون سا سفر طولانی ہے؟ آخرت کا سفر، اور زیادہ سفر تھوڑا ہے، خود کام کرنے دو۔ ہاں جی جانے محترم، ہم تو مولانا میں جاتے ہیں کہ 10-15 لوگ آئے وہ کام کریں، انہیں ہلیں گے نہیں ہم، تو کس کو مانتے ہیں ہم؟ یعنی جو خود ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم، ہمیں تو بہرحال ایک بندہ خدا ولی خدا تھا، اس کے ساتھ زیارت کا موقع ملا، رات کو کاروان میں کھانا وہ رات کو جمع کرتا رہتا تھا، ان کو پیک کرتا تھا اور رات کو لے جاتا تھا ہمیں۔ کہتے تھے کہاں جو کربلا میں جو رستے میں فقیر مسکین کام کرنے والے وہ سو رہے ہوتے تھے تو ان کے جا کے ایک ایک کھانے کا ڈبہ رکھ دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ سیرت ہے، یہ سیرت ائمہ ہے، یہ سیرت معصومین ہے کتنی ہماری زندگی میں۔ ارزش انسانی کو پہچانے، یہی میری پوری کوشش تھی کہ چند دنوں میں یہ کچھ آپ کے اذہان عالی تک منتقل کر۔ اب کتنی ہوئی مجھے نہیں پتا، اب پتہ نہیں کتنی باتیں اچھی لگیں کتنی بری لگیں، اب یہ تو 10 کے بعد پتہ چلے گا، جب وہ بولیں گے اگلے قبلہ اگلے سال بھی آ جائیے یا نہیں آئیے تو بھی بعد میں پتہ چلے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ جب تک میں خود آگے نہیں بڑھوں گا مجھے کوئی نہیں بڑھائے گا، کوئی نہیں بڑھائے گا۔ عزیزان محترم کربلا میں لوگ آگے بڑھے ہیں، جان دی ہے، آپ کے سامنے مصائب آپ کے سامنے ہے۔ ارزش انسانی کو پہچانے۔ ہم نے یہی عرض کیا کہ جو چیزیں آپ کو منتقل کی کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک بدن مادہ، ایک روح ہے۔ اب ان دونوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اب ایسا نہیں ایک امام زمانہ کو بیمار آدمی نہیں چاہیے، صحت مند چاہیے، ورزش کریں، کھائیں پیئیں۔ اب اکثر لوگ، میں تو خیر اپنے آپ کو بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کتنا دوڑ سکتا ہوں، تھوڑا سا دوڑنا پڑ گیا تو سانس پھولنے لگ جاتی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی فوج میں جائیں گے۔ تو ہم کتنی پریکٹس کرتے ہیں، ہفتے میں کتنے دن ورزش کرتے ہیں، کتنے دن سوئمنگ کرتے ہیں، کتنی جاگنگ کرتے ہیں، کتنے گیم کھیلتے ہیں۔ آج کل تو وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل ہر چیز آ گیا، اس نے ذہن کو وہیں کر دیا، پوری قوم بیٹھی ہوئی بس کھیلے جا رہی ہے، کھیلے کہیں نہیں پہنچ پا رہی، وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے، دشمن تو یہی چاہ رہا ہے کہ آپ یہیں رک جائیں۔ میاں بیوی برابر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، اسٹیٹس اپنا بھی فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ان دا کچن، وہ کہتا ہے آئی ایم ان دا ٹیوب۔ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ 2 لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے، میں نے دیکھا ہے، لٹرلی دیکھا ہے، 2 لوگ بیٹھے ہوئے دوست ہیں آپس میں، دونوں کا چہرہ اس طرف ہے اور بات نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بات کیا نہیں کہہ رہا میسج چیک کر لو میں نے کچھ بھیجا ہے۔ یہ پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، شام کو چائے پہ، بزرگ ہمارے سامنے، پاکستان ہندوستان، لوگ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھک ہوتی تھی۔ بیٹھنے سے کیا ہوتا تھا؟ ایک دوسرے کا حال احوال بتاتے تھے، مشکلات بتاتے تھے، چیزیں سنتے تھے، ڈسکس کرتے تھے۔ بچے بھی بیٹھ کر اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی کو دیکھ کر تربیت حاصل کرتے تھے۔ اب تو سب کے دادا دادی آئی پیڈ ہیں یا کچھ اور ہے، اسی پہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ عزیزان محترم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ منع ہے، یہ نہ، مگر اس کو کنٹرول کریں، اس کا ٹائم ہونا چاہیے، ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھیں۔ ہر چیز زیادہ ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہے، اور سے باہر نکلیں۔ جہاں ان کا فائدہ ہے وہاں ان کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ ایک آدمی، ایک بہرحال وہ ہمارے ایک پروفیسر دوست تھے، میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے تہران سے کم، اب بس میں بیٹھے ہوئے، اب میں ان سے بات کروں، دیکھا وہ کینڈی کرش کھیل رہے ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، کھیلے کافی ٹائم گزر گیا۔ میں نے کہا دوسرے دن میں گھر گیا، پھر دیکھنے لگے میں، پھر لگے میں، اب بندہ بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ انہوں نے 1 منٹ آگا 50واں لیول ہو گیا، ذرا تھوڑی دیر رک جائیے۔ میں نے ان کو بڑی سختی سے کہا، میں نے کہا شاہ صاحب اگر کل یہ گیم آپ کے ٹیبلٹ میں ہوا تو میں آپ کے پاس نہیں آنے والا۔ دوسرے دن بہرحال انہوں نے میری عزت رکھ لی، تو جب میں گیا تو مجھے کہتے ہیں بخاری صاحب
بہت شکریہ آپ کا، آج میں نے 50 منٹ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ عزیزان ہم خود دیکھیں کہ یہ پریکٹیکل ہے، ہم کتنا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنے ہم واٹس ایپ کے میسج پڑھتے ہیں اور کتنے ہم خدا کا میسج پڑھتے ہیں جو اترا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہے قرآن بھی، آپ بولے نہیں آقا صاحب قرآن ہے میرے موبائل میں، نہج البلاغہ بھی ہے میرے موبائل میں، ساری ایپس بتا دیں سب موجود ہیں، لیکن پڑھتے کتنے ہیں؟ بھائی آسانی ہے نا، لمبا سا سفر ہے، پڑھ لیجئے، روز کی زیارت پڑھ لیں، روز کی تلاوت پڑھ لیں، ایک چھوٹا سا سورہ پڑھ لیں، ایک کتاب PDF میں ڈال کر وہ پڑھ لیں، مگر نہیں، گروپ بن گئے ہیں۔ اب وہ گروپ جو ہے وہ برائے میسج یا انفارمیشن ہے، وہ زحمت کے لیے ہیں۔ شیطان ہے عدو مبین، وہ ہر چیز کے اندر ایسے نفوذ ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم یہ درس حسینی ارزش بتاتا ہے، ویلیو کیا ہے، ہم اپنی ارزش کو سمجھیں۔ ہماری ارزش یہ نہیں کہ ہم دن کے اپنے کئی گھنٹے جو ہے وہ کسی ایسی چیز کو دے دیں جس کا آؤٹ کم جو ہے وہ زیرو ہو۔ آؤٹ کم امپورٹنٹ ہے، ارزش کیا ہے انسان کی۔ آیت اللہ تقی جعفری جرمنی میں کوئی کانفرنس تھی انسان کی ارزش پہ، واٹ از دا ویلیو آف اے ہیومن بینگ۔ بڑے بڑے اسکالر آئے، سب نے اسپیچ کی، ان کی باری بھی آئی، ان کو بھی بلایا گیا، سب نے بولا انسان کی ارزش یہ ہے، وہ ہے، اس طرح ہے۔ ان کو بلایا، انہوں نے یہ کھڑے گئے، انہوں نے کہا کہ جو انسان کا مقصد یا ہدف یا سب کچھ 2 کمرے کا فلیٹ حاصل کرنا ہو، اس کی وہی قیمت ہے۔ کہا ایک شخص جس کو اچھی گاڑی لینی ہے، اس گاڑی کے لیے سب کچھ کرتا ہو، اس کی قیمت وہی گاڑی ہے۔ ایک شخص جو موبائل اور یہ ساری چیزیں، کہا اس کی قیمت وہی موبائل ہی ہے، مگر کہا اصل انسان کی ارزش اس کے ارادے میں ہے۔ اگر اس کا ارادہ الہی ہے تو یہ ہے اس کی ارزش۔ کہتے ہیں سب لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تالیاں لیاں بجائیں، اور کیا واپس آ گئے، یہ دوبارہ گئے۔ کہا کہ یہ میرا کلام نہیں تھا، آج سے 14 سال پہلے مولا کائنات نے یہ کلام پہنچایا۔ ہاں سیدھے محترم آئے نہج البلاغہ، یقین کریں نہج البلاغہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم چوڑے ہوتے رہیں دوسروں کے سامنے کہ قرآن کے بعد ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب ہے۔ بھائی ہے تو کہاں ہے؟ پھر آپ بولیں گے ایپ ہے ہمارے پاس آقا، انگلش میں بھی ہے، آڈیو بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ بھائی آپ کی حرکت ہونی چاہیے، موومنٹ ہونی چاہیے، یعنی میں ایک حدیث پڑھوں تو وہ میرے وجود میں سرائیت کرے۔ جب تک سرائیت نہیں کرے گی تو پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم نہیں ہونے والا۔ بھئی اطاعت نہیں کر رہے، سن رہے ہیں، ہاں سن رہے، اب میری آپ سنیں، بولے آقا صاحب آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ہاں مگر آپ کی بات نہیں مانیں گے تو یہ کیسا احترام ہے؟ ماں باپ، ابو میں آپ کا بہت آپ میرے سر والی، ماں میں آپ کا بہت احترام، آپ نے میرے لیے بہت زحمت کی، مگر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ اطاعت نہیں ہے عزیزان محترم۔ اطاعت یہی ہے کہ انسان پیروی کرے۔ یہ 10 دن اس لیے ہیں کہ ہم امام حسین کی پیروی کریں۔ امام حسین نے کیا کہا؟ میرا مولا فرماتا ہے کہ دین لوگوں کے لیے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے، جب ان پر بن پڑتی ہے یعنی مشکل آتی ہے تو یہ اس کو نگل لیتے ہیں۔ یعنی جب تک دین آپ کے فائدے میں ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جہاں کچھ دینا پڑ گیا وہاں فوراً دین سے فرار کر جاتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے ہے، ریلیکس ریلیجن چاہیے ہمیں، تو آپ کو پریشانی نہ ہو، آگا کوئی ایسی بات نہیں کیجیے گا تھوڑا سا مشکل ہو جائے۔ کربلا ہے ہی مشکل والوں کے لیے، اگر آسانی دیکھنی ہوتی تو میرا مولا کربلا کیوں آتا؟ تو پھر آپ رونگ جگہ پر آ گئے۔ اگر آپ آسانیاں ہی دیکھنی ہے تو پھر آپ رونگ پلیس ہے۔ ہاں عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کرے انسان کی ارزش۔ اس لیے میں نے کہا کہ دونوں بہت مہم ہے، یعنی بدن بھی مہم ہے اور روح بھی مہم ہے، ان دونوں کو پروان چڑھانا ہے۔ بدن کا بھی خیال رکھیں کیونکہ صحت مند بدن ہی صحت مند روح بنا سکتا ہے۔ صحت مند بدن ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہم کسی کو صحت مند کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے وقت نہیں ہے۔ وہ روایتیں پڑھتا کہ جو
انسان کی خوراک، کیونکہ شکم کا ڈائریکٹ تعلق نفس سے ہے، ڈائریکٹ تعلق. میں نہیں کہہ رہا، میرا چھٹا امام حدیث عنوان بصری کی جو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، بہت طولانی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے، وقت نہیں ہے. وہاں پر میرے مولا نے جہاں پر نفس کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے، وہاں پر میرے مولا نے کہا ہے کہ 3 چیزوں کو عمل کرو. ایک یہ کہ اتنا کھاؤ، اس وقت کھاؤ جب بھوک لگے، یعنی خام خواہ نہیں کھاؤ. ہم نے عرفا کو دیکھا، چائے کا کپ بھی نہیں پیتے اگر طلب نہ ہو تو، نہیں پیتے تھے، یعنی ہر وقت. اور پھر تیسرا حصہ بچا کے رکھو، یعنی اتنا کھاؤ کہ بعد میں ہضم ہو سکے. اور حلال لقمہ کھاؤ، حلال لقمہ کھاؤ. اب عزیزان محترم، زندگی میں سخت ہے یہ. انسان کتنے جھوٹ بولتا ہے بعض اوقات کمانے کے لیے، کتنوں کو یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیتا ہے صرف ایک لقمے کے لیے. اور جب یہ لقمہ بدن میں جاتا ہے تو یہ آپ کی باڈی میں آپ کا فیول بنتا ہے، اور جب آپ کا فیول بن جائے تو آپ کے وجود سے یہ لقمہ اظہار کرنے لگتا ہے. پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نماز شب یا نماز فجر قضا کیسے ہو گئی. عزیزان محترم، یہ ویسے ہی ہے. کربلائی کاظم قم سے قریب ایک جگہ پر رہتا تھا، گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کسان سا تھا. اس کی زمین پہ کام کرتا ہی نہیں تھا کہ جو اپنی فصل سے زکوٰۃ نہ دیتا ہو. سخت تھا، جیسے ہی اپنے حصے کی بھی نکلتی تھی جا کے پہلے زکوٰۃ دیتا تھا. کہتے ایک امام زادے تھے، یعنی امام کی اولادوں میں سے، وہاں پر حرم تھے، وہاں جا کر بیٹھا ہوا، دوپہر آئی، سو گیا. اچانک سے کسی نے اٹھایا، 2 گھوڑے سوار آئے، کہا کربلائی کاظم قرآن کی تلاوت کرو. کہا کہ آپ جانتے ہیں میں بے سواد آدمی ہوں، لٹریٹ نہیں، مجھے پڑھا نہیں ہے، مجھے قرآن کی تلاوت نہیں آتی. کہا ہم جو کہہ رہے ہیں تلاوت کرو. کہا مجھے نہیں آتی. کہا اچھا 1 منٹ رکو، ہاتھ سینے پر رکھا، کہا آپ تلاوت کرو. تو اچانک سے تلاوت کرنے لگ گیا. کرتے کرتے اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اس کو قرآن حفظ ہو گیا ہے. اٹھا گیا اپنے گاؤں کے مولانا صاحب کے پاس، ان کو سنایا. وہ جانتے تھے اس کو کہ اس کو قرآن نہیں آتا. اس نے دیکھا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے. لیا اس کو قم لے کر آئے. آیت اللہ عظمیٰ بروجردی اس وقت فقیہ اور مجتہد ہوا کرتے تھے. کہا کہ یہ اس کو ہو گیا ہے. تو کہا اچھا. کہتے ہیں مجھے جہاں قرآن ہوتا ہے مجھے وہاں سے نور نظر آتا ہے. کہا اچھا یہ کتاب ہے عربی کی، اس میں بتاؤ قرآن کی، عربی کی ساری چیزیں تھی بغیر زیر و زبر کے، بتاؤ قرآن کی آیتیں کون سی ہیں. تو جو قرآن کی آیت ہوتی تھی اس پہ انگلی رکھ دیتا تھا. کہا پوچھا کیسے؟ کہا جو قرآن ہے مجھے نور کی طرح نظر آتا ہے. ایک دفعہ کسی نے بلایا کھانے پہ گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ قرآن ہوا کی طرح ذہن سے اڑ رہا ہے. اچانک سے گیا، جا کر کوشش کی کہہ کرنے کی، ہاتھ ڈالا، جو کھایا تھا کہہ کر کے باہر نکالا. پھر تو اس سے پوچھا کہ تم مجھے کس کے گھر پہ لے گئے تھے؟ کیا وہ حلال کماتا تھا یا حرام کماتا تھا؟ پتہ چلا کہ اس کا گھر حلال کمائی سے چیزیں نہیں تھیں. یعنی حرام لقمہ اتنا نقصان دیتا ہے انسان کو کہ انسان، تبھی تو دیکھیں یہ حرام لقمے تو تھے جو امام حسین کے آگے آ گئے. یعنی ولی خدا ہدایت دے رہا ہے، جانتے تھے کہ یہ کون ہے، مگر حرام لقمہ اتنا سرایت کر چکا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کفر کی طرف جاتا ہے، قرآن مثال دے رہا ہے. آپ سنیں غور سے مثال کیا دے رہا ہے کہ جیسے سمندر کی لہر کی ایک تہ ہو، کتنا اندھیرا ہوتا ہے، پھر ایک اور تہ ہو، پھر اس کے اوپر گھٹا ہوا بادل ہو، اس میں تم ہاتھ نکالو تو تمہیں ہاتھ نظر نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے یعنی اتنا انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں جی جانے محترم، کتنا قرآن پڑھتے ہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. اگر یہ مکتب اہل بیت، مکتب قرآن ہماری زندگی میں نہیں تو دیکھیں پھر ہم کس طرح کھڑے ہوں گے روز محشر حضرت سیدہ کے سامنے. کس طرح، یعنی خدا نخواستہ یہ نہ ہونا کہ میں اس دن یہ شرمندہ ہوں کہ بی بی میری وجہ سے آپ کا آخری بیٹا ظہور نہیں کر پایا. میں تو کم از کم اپنی زندگی میں اپنا کام تو کر جاؤں، اپنا کام تو کر جاؤں.
اب ہم بولیں گے نہیں یار دیکھیں آقا وہ علماء یوں کر رہے ہیں، فلانے یوں کر رہے ہیں، یہ اختلاف ہے وہ اختلاف ہے. آپ کیا کر رہے ہیں یہ مہم ہے. آپ انگلی جو دوسرے پہ اٹھا رہے ہیں، یہ 3 انگلیاں آپ کے اوپر آ رہی ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں معاشرہ اچھا ہو جائے گا. عزیزان محترم بس اسی چند جملوں کے لیے میں نے آپ کو 8-9 دن زحمت دی. ہمیں تبدیل ہونا ہے، اور تبدیلی جب تک نہیں آئے گی، قرآن کہتا ہے کہ میں جو قومیں اپنے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں کرتی میں بھی ان کے حالات کو نہیں بدلتا. تبدیلی پیدا کریں. جو بدل لے اپنے آپ کو، خدا کے نزدیک وہ مقرب ہے. کوئی معاشرہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی کیسا نظام ہے قرآن کا کہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی میں مدد کرو. یعنی مجھے بتائیں نا دنیا کا کون سا سسٹم ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ہر کوئی تو میٹرلسٹک کہتا ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی کسی کی مدد ہے. نیکی ہو سکتا ہے کسی کو نصیحت کرنا ہے. نیکی کیا پتا کسی کی دل کی بات سننا نیکی ہے. کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا نیکی ہے. تو صرف کمیونٹی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجلس میں آئیں اور مجلس کے بعد آپ چلے جائیں، پھر اگلے سال محرم میں ملاقات ہوگی یا کسی ولادت شہادت. نہیں، کمیونٹی کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اپنے مسائل کو حل کریں، اپنے آنے والی نسل کے بارے میں فکر مند ہوں. آپ کے سامنے سڑک پہ جو ارزش انسانی ہے آپ کے سامنے موجود ہے، وہ کہ جو صرف اپنے لباس کی طرف دیکھتا ہو، اپنے آرائش کی طرف دیکھتا ہو، وہ قیمت انسان کی باہر سڑکوں پہ بنی ہوئی ہے. کس طرح اس قیمت کو لے کر آپ وقت کے امام کے سامنے جائیں گے جب تک آپ ارزش اخلاقی نہیں پیدا کریں گے؟ مگر کیا یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں؟ مگر کیا آپ اپنے بچے کو صرف سنڈے کو اسکول بھیج کے یا مدرسے بھیج کے سمجھیں گے کہ یہ پروان چڑھ جائے گا؟ نہیں عزیزان محترم، اس کو تربیت ایسی کرنی ہے کہ یہ جہاں بھی رہے بندہ خدا رہے. اس کے لیے سب سے پہلے مجھے خود بندہ خدا بننا پڑے گا. جب تک میں بچہ مجھے دیکھے کہ میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، بچہ مجھے دیکھے کہ میں خدا کے بارگاہ میں جا کر گریے کرتا ہوں، بچہ خود بخود پروان چڑھے گا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے. بچے کو خود درد ہونا چاہیے. بچے کی تربیت ایسی ہو کہ حرام موسیقی سنے تو خود بند کر دے، کہنا نہ پڑے. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خود اس کے ساتھ ویسے ہی چلیں گے. ہاں عزیزان محترم، سخت دن تھے یہ. بہت کوشش کی کہ ہم کچھ چیزیں بیان کر سکیں. بہرحال پروردگار جو ہمیں توفیق دے، ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. وقت میرے پاس محدود ہے کیونکہ دعائے کمیل بھی ہے، شب جمعہ ہے. شب جمعہ کے بہت سارے اعمال ہیں جو مفاتیح الجناح کے اندر ہیں. کوشش کیا کریں کہ کچھ تھوڑے تھوڑے انسان کرے. شب جمعہ کے لیے خود مفاتیح میں روایت ہے کہ ملائکہ ندا لگاتے ہیں، صدا کرتے ہیں، ہے کوئی آج کی رات کو مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی آج کی رات؟ دیکھتے کوئی نہیں، سب سو رہے. ہاں جی جانے محترم، یعنی ندا آ رہی ہے. اور اگر کوئی جوان آج کی رات خدا کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بھی ایک قطرہ نکال لے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. خدا خود کہتا ہے یحب التوابین، میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں کے ساتھ. ہاں عزیزان، خدا کی بارگاہ میں آئیں اور آج کی رات توبہ کریں. آج ہم صاف ہو جائیں تاکہ کل شب عاشورہ ہم سمجھ سکیں. ہاں عزیزان محترم، کربلا پہنچنا مہم ہے. بس آج کی رات کوشش کریں، بہرحال جو اعمال ہو سکتے ہیں کریں. پورے ہفتے میں اگر وقت نہیں ملتا، انسان مصروف ہے، تو کم از کم جمعے اور جمعرات کی جو شب ہوتی ہے کوشش کیا کریں کہ تہجد کے 2 رکعات ہی پڑھ لیا کریں. کم از کم کسی گنتی میں نام تو ہو ہمارا، کہیں تو لکھا ہوا ہو کہ اس نے یہ کیا تھا. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. سونے سے پہلے پڑھ لیں 2 رکعات. اس میں کیا ہے؟ پروردگار میں اٹھ نہیں سکتا، ورنہ ملائکہ شخص کو اٹھاتے ہیں. انسان کروٹ بدل کے سو جاتا ہے، ملائکہ اٹھاتے ہیں. آواز آتی ہے، آواز آتی ہے. عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ یہ الہی آوازیں ہمیں آ سکے. ہاں عزیزان محترم، معرفت بہت ضروری ہے، وہ بھی وقت کے امام کی. آئیں کربلا میں
ایک اور جوان ایسا ہے کہ جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے. کاروان چلا ہے مکہ سے کربلا کی طرف، امام آگے آگے ہیں، علی اکبر کی سواری پیچھے پیچھے ہے. رستے میں تھوڑی دیر امام کی آنکھ لگ گئی، تھوڑا سا امام کو غنودگی ہوئی. تھوڑی دیر میں امام کی آنکھ کھلی تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا، کیوں دعا استجابت کر رہے ہیں؟ کہا میں نے آنکھ جو لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے صدا آئی ہے کہ تم جہاں جہاں جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے ہے. کہا بابا مگر کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر کہتا ہے بابا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر پڑے یا موت ہم پر پڑے آگے؟ عزیزان محترم یہ معرفت ہے. اسی لیے کہا میرے مولا نے کہ اشبہ الناس یعنی سب سے زیادہ شبیہ، یعنی سب سے زیادہ شبیہ تھی علی اکبر کی رسول کے ساتھ، خلقن و خلقن و ناطقا. یعنی خلق میں، یعنی خلق کسے کہتا ہے؟ یعنی اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے ظاہر میں، اپنی رفتار میں، اپنی کردار میں بالکل رسول کے جیسا تھا. اور پھر کہا خلقن، خلقن قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. یہ رسول کے لیے پروردگار نے کہتا ہے ہم نے خلق عظیم ہے رسول. تو کہا کہ علی اکبر بھی خلق ہے بالکل رسول کی. پھر کہا ناطقن، یعنی گفتگو اور جب کلام کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ رسول بول رہے ہیں. ہے روایتوں میں کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ رسول کی آواز کو سنے تو ہم علی اکبر کی آواز سنا کرتے تھے. ہاں عزیزان محترم یہ ایسا جوان تھا. یہ مت سمجھے، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں جوانوں کے لیے رول ماڈل علی اکبر ہے. جوان کو نہیں چاہیے کہ اپنے لیے کوئی اور ایسا ماڈل بنائے، ایسا رول ماڈل بنائے، نہ سوائے علی اکبر کے کوئی نہیں ہے. یہ اتنا خوبصورت جوان تھا. سوچیں تربیت کہاں ہوئی. باپ وقت کا امام ہے اور پھوپھی تربیت کر رہی ہے. عزیزان محترم جتنا دکھ حضرت زینب کو علی اکبر کا تھا اتنا اور محمد کا نہیں تھا. ہاں عزیزان محترم اس علی اکبر میں معرفت ایسی تھی، اس لیے نہیں کہ بیٹا تھا، نہ عزیزان محترم بیٹے معصومین کے اور بھی تھے، مگر اس کی معرفت علی اکبر کی ایسی تھی. یہی تو کہا تھا آخری وقت میں کہ تمہیں تمہارے جد کوثر سے سیراب کرانے آ رہے ہیں. یعنی رسول خدا. عرفا کہتے ہیں کہ ہم اس علی اکبر کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے کہ علی اکبر کا مقام کیا تھا. علی اکبر صرف چند لفظ نہیں تھے، ایک ایسی ہستی تھی کہ جس نے حسین کی کمر کو توڑ دیا. شب عاشورہ ہے، ہر کوئی، ہر ماں یہ حسرت رکھتی ہے کہ اس کا بیٹا کل پہلے جائے. صبح ہوئی، میرے مولا نے کہا علی اکبر اذان دو. عزیزہ نے تو نہیں پتا کہ پتہ نہیں کیوں کہا اذان دو. شاید یہ کہا ہوگا کہ شاید علی اکبر کا اللہ اکبر اس فوج اشقیاء کو رسول کی یاد دلائے کہ یہ رسول کا نواسے ہیں، یہ رسول کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر دشمن نہ سمجھ سکا. عزیزہ نے محترم علی اکبر تیار ہوئے ہیں. علماء پڑھتے ہیں، روایت نقل ہوتی ہے حمید سے کہ میں نے دیکھا کہ خیموں میں سے ایک شخص باہر نکلتا ہے، پھر اس کو اندر کھینچ لیتے ہیں. کہتا میں نے 3 دفعہ دیکھا کہ پھر کوئی نکلتا ہے، پھر کوئی کھینچ لیتے ہیں. میں نے غور سے دیکھا تو ایک 3 سال کی بچی علی اکبر کے پاؤں میں لپٹی. بھیا عزیزان محترم مقتل میں ہے کہ جب بھی خواتین کو کوئی مشکل ہوتی تھی، خواتین کا کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو میرے مولا علی اکبر کو خواتینوں میں بھیجا کرتے تھے.
علی اکبر جا کر خواتینوں کو چپ کراتے تھے. عزیزان محترم جب پتا چلا حضرت زینب کو کہ اب علی اکبر جا رہا ہے, علی اکبر کو خیمے میں بلایا. ارے ساری سادات بیٹھ گئی, اب سب علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں. ارے یہ جانتے ہیں کہ یہ آخری دیدار ہے علی اکبر کا, اب علی اکبر نہیں آنے والا. عزیزان محترم علی اکبر چلے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوئے, ابھی چند قدم چلے تو آواز آئی محلن محلن. ارے میرے لال آہستہ چلو. مڑ کر دیکھا, کیا ہوا بابا؟ کہتا ہے جتنا ہو سکتا ہے مڑ کر دیکھتے جاؤ. عزیزان محترم یہ باپ کو اتنی محبت تھی بیٹے سے, اتنا سخت تھا. ہاں حضرت علی اکبر نے جنگ کی, وہ تپتی ہوئی تپش کے اندر, پیاس کے اندر جا کر دشمن کو وصل کیا, واپس آئے ہیں. لوگوں نے لکھا بھی ہے, حضرت علی اکبر نے کہا بھی صحیح, بابا مجھے اس گرم لوہے کے ذرا نے مجھے شدت پیاس مارے دیتی ہے, کوئی 2 گھونٹ پانی ہے تو دے دیجئے, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا. ارے علی اکبر جانتے تھے کہ پانی نہیں ہے, مگر کیوں کیا مطالبہ؟ ارے باپ کی محبت علی اکبر کو جدا نہیں ہونے دیتی. میرے مولا نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہان میں ڈالو. جیسے ہی زبان ڈالی علی اکبر نے چیخ کے کہا ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے, اجرکم اللہ. ارے رو لیجئے. ارے بس یہ 2 راتیں ہیں, سادات کا گھرانہ اجڑنے والا ہے. عزیزان محترم کہا میرے مولا نے علی اکبر واپس مت آنا, دیر ہو رہی ہے, شاید جد تمہارا انتظار کر رہے ہو. علی اکبر گئے, علی اکبر دشمن پر لگے. عزیزان محترم دشمنوں نے وار کیا, وار لگا, ایک تیر مارا, ایک نیزہ مارا جو چیرتا ہوا سینے پر برچھی کی طرح لگا. ابھی علی اکبر سنبھل نہ پائے تھے, ایک تیر لگا جو گردن پر لگا. اب علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر ڈال دیا, گھوڑے نے دشمنوں کی طرف رخ کیا. اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. علی اکبر لہولوہان, بدن کو ہر جگہ زخم لگا. علی اکبر گرے, کہا یا اے بابا مدد کو آئیے. وہاں پر میرے مولا نے, راوی کہتا ہے کہ جیسے میرے مولا کو نظر نہیں آتا تھا, کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے, علی اکبر کے بدن تک پہنچے. علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھا, کہا بیٹے یہاں پر ایک عالم کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں دیکھا ایک شخص ذریعہ امام حسین سے گریہ لگا کر گریہ کیا کرتا تھا. اس عالم نے کہا میں دیکھوں یہ کیا دعا مانگتا ہے. جب میں قریب جا کر سنا تو آ کر کہتا تھا اے میرے مولا مجھے بیٹا دے دیجئے, اور جب وہ جوان ہوئے تو مجھ سے لے لیجئے. میں بڑا پریشان تھا, یہ کیسی دعا ہے. میں نے اس کا حسب نسب نکالا, اس سے دوستی کی, اس کے گھر آنا جانا شروع کیا. اب میں یہ جانتا تھا مولا اس کی دعا استجاب کریں گے. ایک دن پتا چلا اس کے گھر ولادت ہوئی, وہاں میرا دل گھبرا گیا کہ مولا نے دعا کا پہلا حصہ مستجاب کر لیا ہے. پھر تھوڑے دن گزر گئے, زمانہ گزر گیا, بچہ جوان ہو گیا. میں شہر سے باہر نہیں جاتا تھا کہ کہیں دعا کا دوسرا حصہ مستجاب نہ ہو جائے. یہی ہوا, ایک دن دونوں بازار میں تھے, خبر ملی تمہارا بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے. ہم دوڑے ہوئے پہنچے, میں نے کیا دیکھا کہ بچہ گھر سے رونے کی آوازیں آئیں. یہ بوڑھا باپ, اس نے دیکھا کہ باپ مر گیا ہے, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے میری دعا کو مستجاب کیا ہے. جھکا جس طرح میرے مولا نے علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھے, اس نے بھی رخسار رکھے. ہاں عزیزو یہ جھک تو گیا مگر اٹھ نہ پایا. وہ عالم کہتا ہے پھر میں نے اس کو بغیر عصا کے چلتے نہیں دیکھا. ارے میں قربان جاؤں حسین پر کہ جس نے اپنے جوان لاشے کو کہا ارے جوانو آؤ, علی اکبر کو اٹھاؤ. ارے ہم سے یہ لاشا نہیں اٹھتا. لاشا گیا خیموں میں بکا ہے. ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. پروردگار
ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعتہ فی الآخرہ۔